بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی ہم 66ویں قسط شروع کرنے جا رہے ہیں۔ غنا اور موسیقی کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع پر آج ہم نویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا شروع کرتے ہیں۔ ہم روایات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اگرچہ یہ سلسلہ ذرا طویل ہو گیا ہے اور بہت روایات ہیں، اور ایک ایک روایت کو آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں، اس کا موقع، محل، پس منظر، سیاق، جو اطلاقات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے اس کو بھی واضح کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو آپ آگے بڑھائیں، اس ایک ابتدائی تمہیدی نوٹ کے ساتھ لوگوں کی بھی اس میں شاید تعلیم کا کوئی بندوبست ہو کہ اتنا بڑا ذخیرہ 26 کے قریب روایات، اور یہ سینکڑوں روایات میں سے منتخب کر کے صحیح اور حسن کے درجے پہ جو تھیں آپ پیش کر رہے ہیں، یہ روایتیں جمع کرنے میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، آپ کے تبصرے، آپ کے علم و عمل کی روایات کو مدون کر کر ہم تک پہنچانے میں بھی آج تو ہم آسانی سے ان کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک پوری صدیوں کی محنت ہے، ایک جہد مسلسل ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ بھی تو ہم پر احسان ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاقات ہم تک پہنچائے، جو آج ہم دین کی اصولی ہدایت کو رکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے خود اس کو کیسے سمجھا۔ تو ابتدا میں ذرا یہ بھی بتا کے آگے چلیے گا کہ یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اعتدال پہ کھڑے رہیں، اس کی صحیح تفہیم پر کھڑے رہیں۔ روایتیں ہمیں کس خوبی کے ساتھ یہ بات بتاتی ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ آپ اس کا تصور کریں کہ ایک ایسا دور ہے جس میں کوئی مؤثر مورخ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں تو واقعات ہوتے ہیں، شخصیات پیدا ہوتی ہیں، ان سے متعلق بہت سی معلومات ہمارے ہاں خود بخود ریکارڈ پر آ رہی ہوتی ہیں۔ اخبارات چھپ رہے ہیں، اب ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس وقت تو سوشل میڈیا اور اس طرح کے دوسرے بہت سے ذرائع بہت کچھ محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی اور کوئی مؤثر مورخ بھی نہیں ہے، 1.5 صدی تک ہمارے ہاں کسی مؤثر مورخ کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ یہ روایتیں، یعنی روایتیں لوگوں کے بیانات، جہاں یہ پہلو ہے ان میں کہ یہ ظاہر ہے تاریخ نہیں ہے، تاریخی مواد ہے۔ دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے۔ تو لوگوں نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، باتیں سنی، آگے لوگوں نے ان کو منتقل کیا، پھر ان سے جنہوں نے سنا انہوں نے منتقل کیا، تو پہلی صدی 1.5 میں یہ سارا مواد سامنے آیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس میں تو لوگ باتوں کو بگاڑ بھی رہے ہیں، اس میں تو بعض موقعوں کے اوپر سیاق سباق نظر انداز ہو کے بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے، اس میں لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اپنی طرف سے ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، چیزوں کو اپنا رخ بھی دے رہے ہیں، تو پھر وہ جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے جن کے احسان سے یہ امت کبھی سبق دوش نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے ان کی تنقیح کی، اس کے اصول مقرر کیے، اس تاریخی ریکارڈ کو اس کے اندر اتر کر دیکھا، یہاں تک کہ آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے کام کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتوں کے بارے میں یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ حسن اور صحیح کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ ورنہ تو جو کچھ اس معاملے میں کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، اگر وہ سب کا سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کس طرح کے موضوعات ہیں، کس طرح کی داستان سرائیاں ہیں، کس طرح کے قصے ہیں، کس طرح کے سیاسی معاملات اور ان کے تعصبات ہیں۔ انسان بالکل سرگرداں ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو محدثین کا یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام کو ہمیشہ تحسین کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم سے یہ نقطہ بھی واضح ہوا اور اس علم کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی آپ نے اجاگر کیا۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں۔ غنا اور موسیقی کے حوالے سے ہم روایات جان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ کیا کہتا ہے ذخیرہ حدیث آگے غنا اور موسیقی کے حوالے سے؟ اس وقت تک ہم 22 روایات پڑھ چکے ہیں، یہ اب 23ویں روایت پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا متن بھی اصلاً صحیح بخاری سے لیا گیا ہے اور اس کا رقم ہے 3034۔ براء بن عازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کھودتے اور لوگوں کے ساتھ اسے اٹھا کر لے جاتے دیکھا ہے۔ براء بن عازب جلیل القدر صحابی ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے تھے، صحابہ بھی کام کر رہے تھے، اس وقت کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ میں نے خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کھودتے اور لوگوں کے ساتھ اسے اٹھا کر لے جاتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ اس مٹی سے آپ کے سینے کے بال تک چھپ گئے تھے۔ اچھا۔ اور آپ کے جسم پر بال بہت تھے۔ آپ اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ کا رجز پڑھ رہے تھے اور اس میں کہہ رہے تھے
اے اللہ تیری عنایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے، سو اب تو ہم پر سکینت نازل کر اور دشمن سے مٹبھیڑ ہو تو ثابت قدمی عطا فرما۔ اس میں کیا شک ہے کہ دشمنوں نے ہم پر چڑھائی کر دی ہے، وہ فتنہ چاہیں گے تو ہم بھی مزاحمت کریں گے، بے شک دشمنوں نے ہم پر بغاوت اور چڑھائی کی ہے، جب وہ فتنہ چاہیں گے تو ہم مانع و مزاحم ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابینہ، اصل رجز میں جو الفاظ ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابینہ، ہم بھی مزاحمت کریں گا کہ لفظ بلند آواز سے دہراتے جا رہے تھے۔ یہ جو اصل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہم لولا انت مختدینا ولا تصدقنا ولا صلینا انزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام الا کینا ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ یہ وہ ابینہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابینہ ابینہ یرفع بہا صوتہ، یعنی بار بار یہ لفظ دہرا رہے تھے اور آواز بلند ہو رہی تھی، گویا خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رجز پڑھا ہے۔ یعنی اس طرح کے جو کلمات صحابہ سے ہم سنتے ہیں یا وہ مختلف قبر پڑھتے تھے، یا اس سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ خود ہی پڑھی گئی، تو صرف یہی نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کی ترغیب دی، صرف یہی نہیں ہے کہ صحابہ نے آپ کے سامنے پڑھا اور آپ نے تصویب فرمائی، بلکہ بعض موقعوں پر اس طرح کے رجز یا اس طرح کے شعر خود بھی پڑھے ہیں، اور یہ روایت ہم کو اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی دلنواز تصویر دکھاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے، اس روایت کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ یہ صحیح مسلم سے، اصلاً صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ یہ جب میں کہتا ہوں کہ اصلاً، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت کا متن لے لیا گیا ہے، اس میں بعض جگہوں پر بعض دوسرے مقامات سے کچھ اضافے بھی کیے گئے ہیں، اور وہ بھی اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا اس سے متعلق دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں، اس وقت لیے جاتے ہیں۔ یعنی واقعہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اس روایت کا متن اصلاً صحیح مسلم رقم 1802 سے لیا گیا ہے۔ اس میں دیکھیے یہ سلمہ بن الاکوع کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم خیبر روانہ ہوئے، یعنی ایک سفر کا واقعہ ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم خیبر روانہ ہوئے، یہ رات کا سفر تھا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عامر بن اکوع سے کہا، عامر کیا اپنے کچھ شعر نہیں سناؤ گے؟ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ذوق بھی موجود تھا، صحابہ فرمائش بھی کرتے تھے۔ سفر کو بعض اوقات آپ گزارنا چاہتے ہیں یا اس کی مشقت کو دور کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کچھ دلچسپی پیدا رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں گاتے بھی ہیں، شعر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور انہی تنوعات کے ساتھ زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، لوگوں میں سے ایک شخص نے عامر بن اکوع سے کہا، عامر کیا اپنے کچھ شعر نہیں سناؤ گے؟ عامر رضی اللہ عنہ شعر کہا کرتے تھے، یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے صحابہ میں جو لوگ شاعر تھے، ان میں حسان بن ثابت کا نام تو سب جانتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ کے نام سے بھی لوگ واقف ہیں، بعض اور بھی شعراء ہیں جن کا نام روایتوں میں آتا ہے، انہی میں سے یہ بھی ہیں۔ عامر رضی اللہ عنہ شعر کہا کرتے تھے، چنانچہ وہ سواری سے اترے، یعنی لوگوں کی فرمائش پر سواری سے اترے اور لوگوں کے لیے خودی خوانی کرنے لگے۔ اس میں عام طور پر طریقہ یہی ہوتا تھا کہ نیچے اتر کر کسی اونٹنی کی باگ پکڑ لی جاتی تھی اور پھر چلتے جاتے تھے، جیسے ساربان چلتا ہے، اور اس کے ساتھ خودی پڑھتے یا اشعار پڑھتے، تو یہ عام طریقہ تھا عربوں کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہ آپ کے صحابہ کے سامنے رجزیہ اشعار پڑھ رہے اور سواریوں کو تیز چلا رہے تھے۔ وہ اس موقع پر کہہ رہے تھے، اے اللہ تیری عنایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ نماز پڑھتے اور نہ زکوٰۃ دیتے۔ جن لوگوں نے ہم پر چڑھائی کی ہے، یہ جب فتنہ چاہیں گے تو ہم بھی مزاحمت کریں گے۔ تیری عنایت سے البتہ ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے، ہم تجھ پر فدا ہوں، سو ہماری وہ خطائیں بخش دے جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں۔ دشمن سے مٹبھیڑ ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہم پر سکینت نازل کر۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ آواز دی جائے تو آتے ہیں، اور لوگوں نے ہمیں آواز دی ہے تو اسی لیے کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ یہ اصل اشعار ہیں، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ان الذین قد بغوا علینا
اذا ارادوا فتنة ابینا ونحن عن فضلک مستغنینا فاغفر فداء لک مکتفینا وثبت الاقدام ان لاقینا وألقین سکینة علینا انا اذا سیح بنا اتینا وبالسیاح اولوا علینا۔ تو یہ اشعار ہیں، ان کا ترجمہ میں نے پہلے پڑھ دیا، یہ وہ پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو پوچھا یہ کون ہے جو اونٹنیوں کو اس طرح ہنکا رہا ہے؟ یعنی یہ اشعار پڑھے جاتے تھے، اس سے ایک فضا بنتی تھی، لوگ بھی سنتے تھے، وہ بھی اس سے حظ اٹھاتے تھے، اور جانور بھی اس کے نتیجے میں تیز بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کون ہے جو اونٹنیوں کو اس طرح ہنکا رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا عامر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اس پر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اب تو رحمت واجب ہو گئی۔ یہ واقعہ کسی حد تک اجمال کے ساتھ پیچھے بھی بیان ہوا ہے، مختلف روایتوں میں ظاہر ہے مختلف لوگ بیان کرتے ہیں تو کچھ تفصیلات آ جاتی ہیں۔ یہی اشعار ہیں جن کا کچھ حصہ ہم نے دیکھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اشعار کافی شہرت پا چکے تھے اور بہت سے لوگ ان کو پڑھتے تھے۔ میں نے اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے، یہ اس مضمون کی تحسین ہے جو عامر کے اشعار میں بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ در حقیقت جب یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے تو یہ محض دعائی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تحسین بھی ہے۔ یہ پہلو بھی ہے کہ کیا اچھے اشعار ہیں، کیا برموقع پڑھے گئے ہیں اور کس خوبصورت انداز میں پڑھے گئے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی پڑھے ایک موقع پر، یعنی ان کا کچھ حصہ، اور جب یہ اس طرح پڑھے گئے تو آپ نے ان کی تحسین بھی فرمائی۔ اب اس کے بعد 25ویں روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک طویل روایت ہے اور اس کو بھی ہم نے صحیح مسلم سے لیا ہے، یعنی اس کا متن اصلاً صحیح مسلم سے لیا گیا ہے اور رقم ہے 1802۔ ٹھیک۔ انہی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن میرے بھائی عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سخت جنگ کی، لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک موقع پر اس کی اپنی تلوار پلٹ کر اس کو لگی جس سے وہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس حادثے پر چیمگوئیاں کرنے لگے۔ انہیں اس کی شہادت کے بارے میں شبہ تھا، اس لیے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی موت خود اسی کے اسلحے سے ہوئی تھی۔ یعنی کیا پہلو تھا؟ وہ جنگ میں شریک ہوئے، حضور کی معیت میں ہوئے، داد شجاعت دی، لیکن ان کی اپنی تلوار پلٹ کر ان کو لگی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس پر کچھ چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ انہیں اس کی شہادت کے بارے میں شبہ تھا، اس لیے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی موت خود اسی کے اسلحے سے ہوئی تھی۔ وہ اس کے بعد دوسرے معاملات میں بھی شبہات کا اظہار کر رہے تھے، یعنی یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ کیا یہ شہادت ہے یا یہ خودکشی ہوگی، کیا صورتحال ہے۔ سلمہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے تو میں نے راستے میں عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ رجزیہ اشعار سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو عمر بن خطاب نے کہا سلمہ جو کچھ کہنا سوچ سمجھ کر کہنا۔ یعنی یہ گویا ان کی طرف سے تنبیہ تھی کہ تم اجازت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اشعار پڑھے جائیں گے، تو اس میں خیال رکھنا کوئی ایسا مضمون نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی طبیعت پر گراں گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تو عمر بن خطاب نے کہا سلمہ جو کچھ کہنا ہے سوچ سمجھ کر کہنا۔ چنانچہ میں نے یہ اشعار پڑھے، بخدا اللہ کی عنایت نہ ہوتی تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ نماز پڑھتے اور نہ زکوٰۃ دیتے۔ وہی اشعار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا سچ کہتے ہو۔ انہوں نے آگے پڑھا تو ہم پر سکینت نازل کر اور دشمن سے مٹبھیڑ ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ ہم پر مشرکوں نے چڑھائی کی ہے، ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری طرح تم بھی انکار کرو، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جن لوگوں نے ہم پر چڑھائی کی ہے وہ جب فتنہ چاہیں گے تو ہم بھی مزاحمت کریں گے۔ یہ اشعار پڑھے جا چکے ہیں پہلے، ان کا ترجمہ ہی میں پڑھ رہا ہوں۔ سلمہ نے بتایا کہ میں یہ رجز پڑھ کر فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کے اشعار ہیں؟ میں نے عرض کیا یہ اشعار میرے بھائی عامر نے گائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
یہاں تو بعض لوگ ان کی نماز جنازہ ادا کرنے سے بھی ہچکچا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ایسا شخص ہے جو اپنے ہی اسلحے سے مارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سنی تو فرمایا لوگوں نے بالکل غلط کہا ہے، بلکہ وہ تو سچا مجاہد تھا اور خدا کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، سو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ بھی فرمایا۔ تو اس میں بھی وہی مضمون ہے، یعنی ان تینوں روایتوں میں ایک ہی بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض رجزیہ اشعار پڑھنے کے لیے کہا، وہ خود پڑھے کسی موقع پر فرمائش کی گئی تو آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کو سنا بلکہ اس کے بعد اس طریقے سے تحسین کے کلمات بھی فرمائے۔ ٹھیک، یہ روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں اس سلسلے کی آخری روایت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ اس سلسلے کی اہم ترین روایت ہے۔ اچھا، کس پہلو سے؟ ان روایتوں میں جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں ان میں مختلف پہلوؤں سے بعض حقائق ہم نے سمجھے۔ یہ سمجھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں، سنوا رہے ہیں۔ بعض موقعوں پر آپ نے گویا ایک ساز بھی فراہم کر دیا، تھالی خود دے دی۔ بعض موقعوں پر صرف غنا ہے جس کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح جو ان کی الجھنیں تھیں وہ بھی ہم نے دیکھیں، سمجھیں، ان میں اگر کوئی تبصرہ کیا گیا تو اس کا کیا محل تھا۔ لیکن ان سب میں جو چیز زیر بحث ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی مقدمہ ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ یہ جتنے فنون لطیفہ ہیں، یعنی غنا اور موسیقی ہو، شاعری ہو، تصویر کشی ہو، جتنے فنون لطیفہ ہیں اپنی ذات میں بالکل جائز ہیں۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں، ان میں کسی چیز کو بھی علی الاطلاق ممنوع قرار نہیں دینا چاہیے۔ یہ ان کے استعمالات ہیں یا ان کے معاملے میں اشتغال کی بعض نوعیتیں ہیں جن کو کسی موقع پر ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ یہ جو بنیادی مقدمہ ہے یہ روایت اس کو نہ صرف یہ کہ موقت کرتی ہے بلکہ گویا لفظوں میں بیان کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کو بالکل آخر میں رکھا تھا کہ میں یہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ روایت ہم نے صحیح ابن حبان سے لی ہے، اور رقم ہے 6272۔ ٹھیک، روایت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ اچھا، یہاں جو لفظ غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ برائیاں کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ برائیاں کیا تھیں یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ یعنی اس سے گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں چیز برائی ہے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس میں جو اصل عربی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ما ہممت بکبیہم مما یہم بی اہل الجاہلیہ۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ اب جو بات آگے بیان ہوگی اور جب آپ فرمائیں گے کہ وہ کیا برائیاں کرتے تھے تو ان میں ظاہر ہے کہ بہت سی برائیاں جو ذہن میں آ سکتی ہیں۔ بدکاری بھی کرتے تھے ان میں سے بہت سے لوگ، چوری بھی کر لیتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، مسافروں کو بھی تنگ کرتے تھے۔ یہاں کون سی برائیاں جو زیر بحث ہیں؟ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برائی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ وہ برائی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ یعنی یہ اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنی برائیاں بھی تم سنتے ہو، خواہ وہ شرک ہے، خواہ وہ بدکاری ہے، خواہ وہ شراب نوشی ہے، میرے ہاں کبھی اس کا کوئی ارادہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا، یعنی یہ وہ پاکیزہ زندگی تھی جو نبوت سے پہلے بھی آپ نے بسر کی۔ یہاں اسی کے واقعات سنا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا 2 مرتبہ کے سوا۔ اچھا، یعنی استثناء بیان فرمایا آپ نے کہ 2 مرتبہ ارادہ پیدا ہوا اور دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جملہ آپ نوٹ کر لیجئے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی کسی برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اور یہ کون سی برائیاں ہیں؟ وہ برائیاں جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد استثناء بیان فرمایا کہ 2 مرتبہ ارادہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے ساتھ وضاحت کی کہ ارادہ ہی پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری اس سے حفاظت فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی؟ ظاہر ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کیا تو برائی واضح ہو گئی۔ خود اللہ کے آخری پیغمبر کی زبان فیض ترجمان سے معلوم ہو گیا کہ فلاں چیز برائی ہے،
اور جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے حفاظت فرمائی، نہ صرف یہ کہ وہ چیز جائز تھی، نہ صرف یہ کہ وہ تحسین کے مقام پر رکھ کر یہاں زیر بحث آ رہی ہے، یہ ساری بات واضح ہو جائے گی نا کہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی۔ اور اس طریقے سے، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ان معاملات کو کس طرح اور کس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، فرمایا پہلی مرتبہ کا قصہ یہ ہے، یعنی 2 مرتبہ ارادہ فرمایا۔ پہلی مرتبہ کا قصہ یہ ہے کہ میں ایک قریشی نوجوان کے ساتھ تھا۔ اچھا، ہم مکے کے بالائی علاقے میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرا رہے تھے۔ یہ نوجوانی کا زمانہ ہے۔ پہلی مرتبہ کا قصہ یہ ہے کہ میں ایک قریشی نوجوان کے ساتھ تھا، ہم مکے کے بالائی علاقے میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرا رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میری بکریوں کا خیال رکھنا تاکہ آج کی رات میں بھی مکے میں اسی طرح گزاروں جس طرح ہمارے نوجوان گزارتے ہیں۔ اچھا، ہمارے نوجوان گزارتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ عربی شاعری سے واقف ہیں، عربی ادب سے واقف ہیں، عربوں کی تاریخ سے واقف ہیں، خاص طور پر جاہلیت کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس سے عرب جاہلی کی وہ شبینہ مجالس مراد ہیں جن کا اس زمانے میں عام رواج تھا۔ یعنی رات کے وقت جب لوگ فارغ ہوتے تھے تو ایک رات کی مجلس منعقد ہو جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوست احباب کہیں جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح کی مجالس کی بعض جگہیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ مختلف معاشرتوں میں ان کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب ان کی ایک انتہائی صورت جیسے نائٹ کلبز آ گئے ہیں، یا پب میں آپ بیٹھ گئے ہیں جا کے، یا اور کسی اور مجلس میں چلے گئے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں بھی کچھ شبینہ مجالس منعقد ہوتی تھیں، اور ان میں لوگ بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ جن کا اس زمانے میں عام رواج تھا، اور جن میں بیٹھ کر لوگ گانا بجانا اور قصے کہانیاں سنتے تھے۔ یعنی ان میں نوجوان ہوتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب نوجوان جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح کے گانے سنتے ہوں گے، کس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے۔ ان میں بعض اوقات لونڈیاں بھی رقص فرما ہو جاتی تھیں۔ اسی طریقے سے ایسی باتیں بھی کی جاتی تھیں کہ جن کو ہو سکتا ہے کہ کوئی شریف آدمی سننا یا کہنا پسند نہ کرے۔ یہ دیہات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی مجالس منعقد ہو جاتی ہیں، تو عربوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے تعبیر فرمایا۔ اچھا، یعنی اس طرح بیٹھ کر اساطیری قصے سنانا، اس طریقے سے بیٹھ کر جھوٹی سچی داستانیں سنانا، اس طرح سے بیٹھ کر گانا بجانا، اور اس میں جو لغویات اور جس طرح کے فوائش کی ترغیب ہوگی اس سب کا ذرا تصور کر لیجئے۔ تو اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ برائی تھی جس کا ارادہ دل میں پیدا ہوا۔ اس سے عرب جاہلی کی وہ شبینہ مجالس مراد ہیں جن کا اس زمانے میں عام رواج تھا، اور جن میں بیٹھ کر لوگ گانا بجانا اور قصے کہانیاں سنتے تھے۔ جاہلیت کی شاعری میں اس طرح کی مجالس کی تصویریں جگہ جگہ دیکھ لی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کی کسی مجلس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نوجوانی کے زمانے میں جانے کا ارادہ کیا۔ اب چونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے، یہ ان برائیوں میں سے ایک برائی تھی، تو یہ واضح ہو گیا کہ اس مجلس میں اگر گانا بجانا تھا، اس مجلس میں اگر بیٹھ کر داستان سرائی تھی، اس میں بیٹھ کر اگر کوئی لغویات کی قسم کی گفتگو ہوتی تھی، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے تعبیر فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میری بکریوں کا خیال رکھنا تاکہ آج کی رات میں بھی مکے میں اسی طرح گزاروں جس طرح ہمارے نوجوان گزارتے ہیں۔ یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ مجالس زیادہ تر نوجوانوں کی ہوتی تھیں، وہی بیٹھتے تھے، اور اس میں کچھ لغویات بھی اسی طرح کی سامنے آ جاتی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یعنی ساتھی ہے نا، تو بکریاں اس کے سپرد کر کے آپ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ اس ارادے سے میں نکلا۔ یعنی یہ وہ برائی ہے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے اس کا ارادہ کیا، میں چاہتا تھا کہ وہاں جاؤں، میں بھی اس مجلس میں شریک ہوں۔ چنانچہ اس ارادے سے میں نکلا، پھر جب وہاں پہنچا جہاں سے مکے کے گھر شروع ہو رہے تھے، یعنی یہ مجلس تو مکے میں شہر کے اندر تھی کسی جگہ، لیکن آپ مکے کے بالائی حصے میں باہر بکریاں چرا رہے تھے۔ وہاں سے نکل کے جب آپ گئے تو سب سے پہلے شہر کا ابتدائی حصہ آئے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہاں پہنچا جہاں سے مکے کے گھر شروع ہو رہے تھے، یعنی جہاں سے قصبے کی یا شہر کی ابتدا ہو رہی تھی، تو مجھے گانے
دف اور دوسرے آلات موسیقی کی آوازیں سنائی دیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت میں مکے کے گھروں کے قریب پہنچا، سمیت و غنان و صوت دفوفم و مزامیر۔ اچھا، یعنی اب تو کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ دف نہیں ہے کیا سنا آپ نے؟ میں نے غنا سنا، یعنی گانے کی آواز سنی، و صوت دفوف اور دف بجانے کی آوازیں سنی، اور مزامیر اور دوسرے آلات موسیقی کو بجانے کی آوازیں سنی۔ اچھا، تو ہر لحاظ سے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا موقع ہے اور کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجلس میں جانے کا ارادہ کیا تھا وہ آگے ہے ابھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہاں پہنچا جہاں سے مکے کے گھر شروع ہو رہے تو مجھے گانے، دف اور دوسرے آلات موسیقی کی آوازیں سنائی دیں۔ اچھا، یعنی آپ بار بار پوچھتے تھے نا کہ یہ دف تو آ گئے، تو آپ دوسرے آلات موسیقی بھی سن لیجئے۔ جی ٹھیک، یعنی سب چیزیں جتنی زیر بحث ہیں وہ سب اس میں زیر بحث آ گئی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں پھر سن لیجئے۔ گانے، دف اور دوسرے آلات موسیقی کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس جگہ کا تو آپ کو علم تھا جہاں پر نوجوان اکٹھے ہوتے تھے، جہاں شبینہ مجلس منعقد ہوتی تھی، لیکن یہ آوازیں خلاف معمول آپ نے سنی۔ تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے قریش کے یعنی لوگوں نے انہوں نے قریش کے کسی شخص کے بارے میں بتایا جس نے قریش ہی کی کسی عورت سے شادی کی تھی کہ فلاں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے۔ میں نے یہ سنا تو بیٹھ کر دیکھنے لگ گیا۔ یعنی اب دیکھیے کیا ہوا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہیں یہ شادی کی ایک مجلس میں گانے گائے جا رہے ہیں، دف بجایا جا رہا ہے اور دوسرے آلات موسیقی بھی بجائے جا رہے ہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ سننے کے بعد لوگوں سے پوچھا، معلوم ہوا کہ یہ وہ شبینہ مجلس نہیں ہے جس میں آپ جا رہے تھے، یہ اصل میں قریش کا کوئی گھر ہے، وہاں شادی ہوئی ہے اور شادی کے موقع پر اس طریقے سے شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں، یا آلات موسیقی ہیں، یا غنا ہے، یا گانا بجانا ہے۔ یہ آپ نے سنا۔ میں نے یہ سنا تو بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ اچھا، یعنی آپ بجائے اس کے کہ اس شبینہ مجلس کی طرف بڑھتے وہیں تشریف فرما ہو گئے اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ چنانچہ غنا اور موسیقی کی آوازوں میں ایسا مشغول ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ اچھا، یعنی دیکھنے لگا، پھر میں سنتا رہا اور اس کے بعد آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا، یہاں تک کہ اگلی صبح کی دھوپ ہی نے مجھے بیدار کیا۔ اب اس میں بھی سن لیجئے اصل الفاظ کیا ہیں۔ اصل الفاظ ہیں فجلست انظر فلہوت بذالک الغنا وبذالک الصوت حتی غلبتنی عینی فنمت فما ایقظنی الا مس الشمس۔ یہ پھر سنیے اس کو۔ چنانچہ غنا اور موسیقی کی آوازوں میں ایسا مشغول ہوا، اوپر بیان ہو چکا ہے، گانا بھی تھا، دف بھی بجائے جا رہے تھے، دوسرے آلات موسیقی بھی تھے، انہی کو سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ شبینہ مجلس جس کو رسول اللہ نے برائی سے تعبیر کیا تھا وہاں نہیں گئے، لیکن یہاں پر ہو کیا رہا تھا؟ غنا، گانا بجانا ہو رہا تھا، موسیقی بھی تھی، آلات موسیقی بھی تھے اور دف بھی بجائے جا رہے تھے، یہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ غنا اور موسیقی کی آوازوں میں ایسا مشغول ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور میں وہیں سو گیا، یہاں تک کہ اگلی صبح کی دھوپ ہی نے مجھے بیدار کیا۔ سو اٹھ کر میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا۔ اچھا، یعنی وہاں تو گئے ہی نہیں، پہلے سنتے رہے، پھر ان میں ایسے مشغول ہوئے کہ وہیں نیند آ گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہیں سو گیا۔ صبح اٹھا تو دھوپ نکلی ہوئی تھی، سو کر اٹھا تو میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا تو اس نے پوچھا رات کیا کرتے رہے؟ میں نے یہ قصہ سنا دیا۔ پھر دوسری رات بھی یہی ہوا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا ابتدا میں؟ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا۔ جی، تو اب یہ ہے کہ جس برائی کا ارادہ آپ نے بیان فرمایا تھا وہاں پہنچے ہی نہیں، رستے میں گانے کی، دفوں کی اور آلات موسیقی کی آوازیں سنی، معلوم کیا تو پتہ چلا کوئی شادی ہو رہی ہے۔ اس میں ایسے مشغول ہوئے کہ پہلے سنتے رہے، اس کے بعد وہیں سو گئے، صبح اٹھے واپس آ گئے۔ تو ظاہر ہے وہ خواہش موجود ہے کہ مجھے تو شبینہ مجلس میں جانا تھا، میں وہاں گیا ہی نہیں۔ میں نے یہ قصہ سنا دیا۔ پھر دوسری رات بھی یہی ہوا۔ میں وہاں سے نکلا،
جس طرح کی آوازیں پچھلی رات سنی تھیں اسی طرح کی آوازیں سنیں، اور ان کے بارے میں بھی مجھے وہی بات بتائی گئی جو پچھلی رات بتائی گئی تھی۔ اچھا چنانچہ میں انہیں سننے میں مشغول ہو گیا۔ اچھا، یعنی وہی شادی کی کوئی مجلس ہو رہی وہی شادی کی مجلس، ہو سکتا ہے کہ اسی گھر میں دوسرے دن بھی یہی صورتحال ہو۔ جی۔ چنانچہ میں انہیں سننے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ نیند نے آ لیا، اور پھر سورج کی تپشی نے مجھے اٹھایا۔ اٹھ کر میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا تو اس نے پھر وہی بات پوچھی کہ رات کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا اس کے بعد میں نے کبھی کسی ایسی برائی کا ارادہ نہیں کیا جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو اب دیکھیے اس پوری روایت میں کیا بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ جس کو آپ نے برائی قرار دیا وہ نوجوانوں کی شبینہ مجلس تھی، گانا بجانا وہاں بھی ہوتا تھا، وہاں بھی قصے اور کہانیاں سنائی جاتے تھے، اس کو آپ نے کیا کہا؟ برائی۔ اور یہ جس مجلس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس برائی سے بچا لیا۔ یعنی اگر یہ حرام ہوتی تو پھر اللہ میاں اس حرام سے اس حرام سے کیسے بچاتے؟ اس کا مطلب یہ تو اللہ کی تائید ہوئی۔ دیکھیے اللہ کی تائید، اس کو آپ نے جن الفاظ میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ کلتاہما عصمنی اللہ منہما، یعنی گویا میں جہاں جانا چاہتا تھا وہ برائی کی جگہ تھی، اللہ نے میری حفاظت کیسے فرمائی؟ میں جیسے ہی شہر کے قریب آیا، میں نے جیسے ہی دیکھا کہ مکے کے گھر قریب آ رہے ہیں، مکے کے شہر میں جس مجلس میں جانا چاہتا تھا وہ ابھی آگے تھی، وہاں میں نے موسیقی کی، میں نے وہاں دف بجانے کی، میں نے وہاں گانے کی آوازیں سنی اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ شادی بیاہ کی مجلس ہے، میں اس کو سنتا رہا، دیکھتا رہا، دونوں رات یہی معاملہ ہوا۔ عجیب۔ دیکھیے پوری روایت جو ہے وہ ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ موسیقی، ساز، آوازیں، دف، گانا بجانا اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اگر یہ صحیح طریقے سے ہو تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ غلط جگہوں پر جانے سے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے اس پر لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مجالس میں شرکت کے لیے گیا تھا، وہ جو دو مجلسیں شبینہ مجلسیں جن میں نوجوان بیٹھتے تھے، جن میں بیہودگیاں بھی ہوتی تھیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مجالس میں شرکت کے لیے گیا تھا ان تک پہنچا ہی نہیں، اور شادی کی کسی تقریب کا ظاہر ہے کہ اس میں بیہودگی کا کوئی سوال نہیں تھا، اور شادی کی کسی تقریب کا گانا بجانا اور موسیقی سن کر اسی طرح واپس آ گیا ہوں جس طرح پچھلی رات آیا تھا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی تعبیر ہے جو آپ نے اپنے ساتھی کو آ کر کہے۔ اس نے پہلی رات جب آپ رات گزار کر آئے اور صبح کے وقت تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا کر کے آئے، تو یہاں پر بھی آپ نے وہی قصہ سنایا اور پہلی مرتبہ وہی قصہ سنایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مجالس میں شرکت کے لیے گیا تھا ان تک پہنچا ہی نہیں، اور شادی کی کسی تقریب کا گانا بجانا اور موسیقی سن کر اسی طرح واپس آ گیا ہوں جس طرح پچھلی رات آیا تھا۔ یہ روایت بالکل صریح ہے کہ گانا بجانا اور آلات موسیقی نہ صرف یہ کہ اصلاً ممنوع نہیں ہیں، بلکہ بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے ممنوعات کی طرف جانے سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو فی الواقع گناہ کی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو فی الواقع گناہ کی باتیں ہیں، بہت سے کام ہیں جو فی الواقع گناہ کے کام ہیں۔ انسان کے اندر جس طرح کی شخصیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کا ارادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں میں بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں تو یہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ آپ کہیں جا کے سو جاتے، اور یہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ اسی چیز کے کسی پاکیزہ معاملے میں مشغول ہو گئے۔ اچھا، اسی چیز کا کوئی پاکیزہ پہلو تھا جو اشتغال کا باعث بن گیا، اور اس کے نتیجے میں گویا حفاظت ہوئی۔ تو اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس طرح اللہ نے میری حفاظت کی۔
چنانچہ دیکھ لیجئے کہ کلتاہما عصمنی اللہ منہما کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں مشغول رہ کر، یعنی یہ کیا چیز تھی جس میں مشغول ہوئے؟ اس میں گانا بجانا بھی تھا، آلات موسیقی بھی تھے، لیکن اس میں کوئی لغویات نہیں تھیں، اس میں کوئی بےہودگی نہیں تھی، اس میں کوئی فواحش کی ترغیب نہیں تھی، اس میں جس طرح کی گفتگویں نوجوان کرتے ہیں بیٹھ کر اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں تھی، بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کے گانے تھے، اسی طرح کے گیت تھے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ کلتاہما عصمنی اللہ منہما کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں مشغول رہ کر زمانہ جاہلیت کی بیہودہ مجالس میں شرکت سے بچے رہنے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے تعبیر کیا ہے۔ روایت سے واضح ہے کہ آپ نے یہ بات بعثت کے بعد فرمائی، کیونکہ روایت کے آخر میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ روایت سے واضح ہے کہ آپ نے یہ بات بعثت کے بعد فرمائی اور اس طرح اپنی پیغمبرانہ حیثیت میں بھی اس کی تصویب کر دی۔ یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ آپ کا کوئی پہلے کا تاثر ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں گویا ہر چیز پر تبصرہ کر دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ موسیقی کی، گانے بجانے کی، گفتگوؤں کی وہ کون سی مجلسیں ہیں کہ جن کو برائی ہی سے تعبیر کرنا چاہیے۔ یہ بتا دیا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی اور اس طرح کی چیزوں کی وہ کون سی مجلسیں ہیں کہ جو ہر لحاظ سے بالکل جائز ہیں، جن میں اگر میں بھی شریک ہوا یا میں نے بھی ان کو سنا تو اس میں کوئی برائی کی چیز نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مجھے مشغول کر دیا تاکہ میں اس برائی سے بچ جاؤں۔ تو یہ پوری تصویر آ جاتی ہے ہمارے سامنے، جس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی مزید بحث کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ موسیقی اور یہ غنا جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ یہ در حقیقت وہ ماحول، وہ حالات ہیں جن میں اس طرح کی کوئی مجلس منعقد کی جائے۔ اسی طرح سے وہ مضامین ہیں جن کو بعض اوقات ہم دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس مؤثر ذریعے سے کام لیتے ہیں، ان پر نقد بھی ہونا چاہیے، ان کی طرف توجہ بھی دلانا چاہیے، ان سے لوگوں کو اگر روکنا ہو تو روکنا بھی چاہیے، ورنہ اصلاً ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں۔ ہم صاحب، یہ جو روایت آپ نے آخر میں پڑھی ہے فیصلہ کن محسوس ہوتی ہے، اور جس خوبی اور وضاحت کے ساتھ اس میں اس پورے مقدمے کو جو آپ نے شروع میں پیش کیا تھا 2-2-4 کی طرح ثابت ہوتا ہے۔ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ آپ نے آخر میں کیوں پیش کی؟ آپ اگر صرف ایک یہی روایت پیش کر دیتے شروع میں تو یہ جو ساری بحث کی جاتی ہے کہ قرآن مجید سے چلے ثابت نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، تو یہ تو ایک ہی روایت کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ یہ جو مجلس ہے جس میں آپ اعتراضات میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں اس چیز کا لحاظ رکھتا ہوں کہ پورے استدلال کا جائزہ لیا جائے۔ چنانچہ پورے استدلال کا جائزہ لینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے، جو کچھ روایتوں میں ہے، وہ ایک نظر میں لوگوں کے سامنے آ جائے، وہ دیکھ لیں کہ کیا چیزیں ہیں جن کو بنائے استدلال بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں انہیں بتایا جائے کہ جو استنباط کیا گیا ہے، جو رائے قائم کی گئی ہے، اور وہ محکمات کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید میں حرمتوں کے اصول خمسہ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جب حرمتوں کو بیان کرتا ہے تو کس اسلوب میں اور کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ اگر کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس طرح کے نصوص پیش کرنے چاہیے؟ یہ ساری تربیت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہم اس طرح سے دین کے اس سارے مواد کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایسی ہی صورتحال سے دوچار رہیں گے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور جس میں بعض موقعوں کے اوپر ایسی چیزیں دین میں داخل کر دی جاتی ہیں کہ جن کا دین میں ہونا دین کے پورے تصور کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال، گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہیں۔ کئی نشستوں میں ایک روایت زیر بحث آئی، پورے ذخیرہ حدیث کو ہم نے ایکسپلور کیا۔ آخر مجھے بھی بتائیے گا، یہ جو آپ نے بتایا کل 26 کے قریب واقعات ہیں، سینکڑوں کتابوں میں آئی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پورا کام چھپ چکا ہے، غامدی صاحب کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، حدیث پروجیکٹ کے تحت یہ کام ہوا ہے، اور ایپ جو ہے وہاں پر بھی موجود ہے، لوگ اس کا وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ ان کے علاوہ کہا ہی جاتا ہے کہ اور بھی کچھ حدیثیں ہیں، کچھ ضعیف روایتیں ہیں، کچھ اس طرح کی روایتیں ہیں جن میں بھی کچھ موسیقی کے متعلق چیزیں زیر بحث ہے، کیا وہ بھی آپ کے سامنے رہیں اور وہ پیش نہیں کی گئیں؟ وہ ہر باب میں ہوتی ہیں، آپ کسی باب کو اٹھا لیں، نماز کے باب کو اٹھا لیں، روزے کے باب کو اٹھا لیں، بہت سی چیزیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب اس طرح کی باتیں بیان ہوئیں تو ان باتوں میں بہت کچھ مبالغے ہوئے، بہت سی چیزیں اپنے صحیح مقام سے ہٹا کر بیان کر دی گئیں، بہت سی چیزوں میں تحریفات ہو گئیں، بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن میں لوگوں نے اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے تصورات کی ملاوٹ کر دی۔ چنانچہ محدثین نے اس
فن کو استعمال کیا جس کو ہم فن حدیث کہتے ہیں، اور پھر اس کے اصول اور مبادی مرتب کیے اور اس کے تحت وہ قاعدے بنائے جن کو سامنے رکھ کر اب روایتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سارے ذخیرے کے اندر سے وہ روایتیں منتخب کر کے پیش کی گئی ہیں جو حسن اور صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں، جن کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ ضعیف اور موضوع روایتیں، ان کا تو کسی شخص کی زبان پر ذکر بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی آسان بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی جائے۔ یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کے تمام اہل علم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ایک دو کے استثناء کے ساتھ، کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظن غالب ہے۔ یعنی یقین کے ساتھ آپ ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا کوئی فعل یا آپ کی کوئی تصویب یہ حتمی طریقے سے ہم تک پہنچ گئی ہے۔ ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کا علم اسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ ایک ظنی علم ان سے حاصل ہوتا ہے، ایک گمان غالب حاصل ہو جاتا ہے کہ غالباً یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی، اس سے زیادہ کسی مقام پر رکھ کر ان کو بھی پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کجا یہ کہ ضعیف اور موضوع روایتیں پیش کی جائیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کا ذکر کیا جائے، یہ کسی حال میں موضوع نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات پیش آئی ہے اور اب بھی شاید ہو کہ ہم جب روایتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ روایت پڑھی جاتی ہے، اس میں جو اصلاً متن جہاں سے لیا گیا اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہمارے ہاں سارا کام موجود ہے۔ اس میں جس طرح سے روایت کے ترجمے پر حواشی لکھے گئے ہیں، اسی طرح متن پر بڑے مفصل حواشی لکھے گئے ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ روایت کہاں سے لی گئی ہے، کن کن کتابوں میں ہے، کن کن صورتوں میں ہے، کہاں کہاں اس میں کوئی بیان کے اختلافات ہیں، وہ سب چیزیں وہاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر لوگ سچے علم کے طالب ہیں تو وہ ان سب کو وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہم صاحب، میں جزاکم اللہ خیر کہوں گا، اس موقع پہ 9 قسطیں ہو چکی ہیں غنا اور موسیقی کا یہ موضوع، اس پر آپ کا نقطہ نظر، قرآن مجید کا استدلال کیا ہے، وہ مقامات جو قرآن کی آیتوں سے موسیقی کی حرمت پہ پیش کی جاتے ہیں، ایک ایک زیر بحث آئے، اور اس کے بعد پورے کے پورے ذخیرہ حدیث کو ہم نے طالبانہ طور پہ آپ کے ساتھ ایکسپلور کیا اور دیانتداری سے جاننے کی کوشش کی کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات اس باب میں کیا کہتی ہیں، صحابہ کرام کا اسوہ کیا ہے۔ نشست یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے، لیکن اگلی قسط میں انشاءاللہ کچھ ضمنی سوالات، لوگوں کے اشکالات، اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔